جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ الفاظ صرف دہرانے کے نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک پروگرام ہے کہ جس کو عملاً بروئے کار لانا امت مسلمہ کا فرض ہے، اور اس میں تعاون و شرکت کرنا ہر مسلم عبد مسلم کا فریضہ حیات۔ تو یہ ہوئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ یوں کہیے کہ جیسے پریفیس ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہوتی ہے کسی کتاب کی، اور واقعی اس سورت کی 7 چھوٹی چھوٹی آیات میں اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کی تعلیم کا ملخص سمٹ کر آ گیا ہے تو قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا۔ بڑی ہی جامع سورت ہے، اور اوپننگ اسی قسم کی سورت سے قرآن کریم کا ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اس کا پہلا لفظ حمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے عام طور پر معنی کیے جاتے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ میں اس ترجمہ اور اس کے مفہوم کے متعلق تو بعد میں عرض کروں گا، پہلے میں اس اعتراض کو لیتا ہوں جو غیر مسلم بالعموم اس مفہوم یا اس ترجمہ کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کا خدا معاذ اللہ عجیب ہے جو خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں۔ کسی کا ان لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنے منہ سے خود اپنے متعلق ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ ان کا یہ اعتراض غلط فہمی پر مبنی ہے۔ وحی خداوندی کے ذریعے جو قرآن کے اندر محفوظ ہے، در حقیقت اس انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ایسا کہیں اور ایسا کریں۔ یہ ہدایت ہے، یہ ڈائریکٹیوز ہیں جو دیے گئے ہیں خدا کی طرف سے۔ لہذا الحمد سے مراد یہ نہیں کہ خدا اپنی تعریف آپ کرتا ہے، وہ تو اس سے مستغنی ہے۔ اس نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو اور اسے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو کہ ساری حمد خدا کے لیے ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے شروع میں ہی ایک لفظ قل کو محذوف مان لیا جائے کہ شروع میں اس کے قل ہے سے کہو، تو اس کے بعد سارا قرآن کریم جو ہے اس کے متعلق یہ کہا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ خدا نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم ایسا کہو، ایسا کرو۔ لہذا اس اعتبار سے غیر مسلموں کا وہ اعتراض کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اب آئیے حمد کی طرف۔ جیسا کہ میں نے ابھی ترجمے میں کہا ہے، اور ہر ترجمے میں آپ کو یہ ملے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی حمد کا ترجمہ تعریف کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ قرآنی مفہوم کو صحیح طور پر واضح نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے پہلے تعارفی درس میں عربی زبان کی وسعت، اس کے مادوں کی حقیقت، اس کے اختصاصات، یہ تمام بیان کر چکا ہوں۔ تعریف کے لیے عربوں کے ہاں اور الفاظ بھی ہیں، خود تعریف بھی تو عربی زبان ہی کا لفظ ہے، لیکن قرآن کریم میں وہ الفاظ خدا کے لیے استعمال نہیں ہوئے، اس کے لیے حمد کا لفظ ہی آیا ہے۔ لہذا اس لفظ کے بنیادی اور حقیقی مفہوم کو سمجھ لینا نہایت ضروری ہے کہ حمد کے معنی کیا ہیں۔ عرب اس لفظ کو کن معانی میں استعمال کرتے تھے؟ زمانہ نزول قرآن کی عربی میں
اس کا مقصود، اس کا مفہوم کیا دیا جاتا تھا۔ جب وہ مفہوم سامنے آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کے لیے یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ سب تعریف خدا کے لیے ہے، اس کا مقصود اس سے کہیں بلند، اس سے کہیں وسیع تر ہے۔ عربوں کے ہاں کسی نہایت حسین، متناسب، نادر، شاہکار ماسٹر پیس کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو جذبات تحسین، اپریشیشن کے جو جذبات بے ساختہ بیدار ہوں، از خود دل سے اٹھیں، ان کے والہانہ اظہار کو حمد کہا جاتا ہے۔ ویسے تو انہی الفاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ حمد کے معنی کیا تھے، لیکن اس کے لیے وہ چند شرائط بھی عائد کرتے تھے کہ حمد کن چیزوں کی جائے گی اور کس انداز سے کی جائے گی۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ جس حسن و رعنائی اور شاہکار کی ستائش کی جا رہی ہے وہ ایک خارجی حقیقت اور محسوس شے ہونی چاہیے، غیر محسوس اور مشاہدے میں نہ آنے والی چیزوں کے متعلق ہمارے دل میں جذبات تحسین و ستائش پیدا نہیں ہو سکتے۔ مثلا ہم کسی مصور کی تعریف اس کی ان تصاویر کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں جو مرئی طور پر ہمارے سامنے آ جائیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان نمود و نمائش کا ذوق رکھنے والوں پر طنز کیا ہے جو بغیر تعمیری اور نفع بخش کام کرنے کے اپنی ستائش چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، 3/187۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں کی بنا پر کی جائے جنہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ لہذا محض کسی نظریہ یا کسی آئیڈیل یا کسی قسم کے تصور کے لیے حمد کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ وہ آئیڈیل، وہ نظریہ، وہ تصور جب عملی شکل میں محسوس پیکر میں سامنے آئے گا اور وہ اگلی شرطیں بھی پوری کرے تو اس وقت اس کے لیے حمد کا لفظ بولا جائے گا، اس سے پہلے نہیں بولا جائے گا۔ یہ ہوئی پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کسی کی جس بات یا جس کام کی حمد کی جا رہی ہو وہ اس سے اختیاری طور پر سرزد ہونی چاہیے۔ اضطراری طور پر یا مکینکی انداز سے کسی فعل کا سرزد ہو جانا حمد کا مستحق نہیں بناتا، حتیٰ کہ وہ حسن جو کسی میں پیدائشی طور پر موجود ہو، یعنی اس کا اپنا اکتسابی نہ ہو، اس کے لیے بھی حمد کا لفظ نہیں بولا جاتا، مدح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مثلا وہ کہتے یہ ہیں کہ رقص طاؤس میں طاؤس مستحق مدح ہوتا ہے اور اس کا خالق یعنی خدا سزاوار حمد ہوتا ہے، اس لیے کہ طاؤس کا رقص اس کی اپنی کسی کاریگری کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ اس کے فطرت کے اندر ہوتا ہے، از خود سرزد ہوتا ہے، لیکن خدا نے وہ خصوصیت پیدا کی ہے، اس لیے خدا مستحق حمد ہے اور طاؤس مستحق مدح۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حمد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حمد کرنے والے کے دل کی آواز ہو، کسی کے دباؤ سے اس کی تعریف کرنا حمد نہیں، مدح کہلائے گا۔ نہ ہی حمد میں ملمہ کاری، نمائش، منافقت یا کسی کو بنانے کے لیے تعریف کرنے کا کوئی دخل ہو سکتا ہے۔ حمد میں جذبات تحسین بے ساختہ زبان پر آ جاتے ہیں۔ یوں کہیے کہ کسی
مصور کے نادر شاہکار کو دیکھ کر، مونا لیزا کے تبسم کو دیکھ کر بے ساختہ جو زبان پہ آ ہا ہا ہا، اسے ہم کہا جائے گا۔ اس میں تصور نہیں، آورد نہیں، بناوٹ نہیں، دل سے بے ساختہ اپریسیشن کے جذبات کا اظہار جو ہوگا اسے حمد کہا جائے گا۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی حمد کی جا رہی ہو اس کا ٹھیک ٹھیک علم ہونا بھی ضروری ہے۔ محض گمان کی بنا پر حمد نہیں کی جا سکتی۔ مبہم تصورات، دھندلے نقوش، شکوک اور تذبذب پیدا کرنے والے خیالات کبھی حمد کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم فریب تخیل، توہم پرستی اور اندھی عقیدت سے نہیں ابھرتی۔ اس کا سرچشمہ وہ یقین محکم ہوتا ہے جو علی وجہ البصیرت حاصل ہو۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جن نفع بخش، کشش انگیز رعنائیوں اور حسن و تناسب کے شاہکاروں کی حمد کی جا رہی ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ درجہ کمال تک پہنچ چکے ہوں اور ان کی نفع بخشیاں محسوس ہوں۔ جو آرٹ تکمیل تک نہ پہنچا ہو یا جو انسانیت کے لیے نفع بخش نہ ہو، وہ مستحق حمد و ستائش نہیں ہوتا۔ آرٹ برائے آرٹ موجب مدح تو ہو سکتا ہے، سزاوار حمد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ مستحق حمد وہی شے ہوگی جو نوع انسانی کے لیے نفع بخشی کا موجب ہو۔ یہ ہے لفظ حمد کا مفہوم عزیزان من محاورہ عرب کی روح۔ لفظ حمد کے اس مفہوم کی روشنی میں عزیزان من آپ بتائیے کہ کیا دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ کیا اردو زبان کا لفظ تعریف یا انگریزی زبان کا لفظ پریز وہ اس مفہوم کا حامل ہو سکتا ہے؟ اور پھر قرآن کریم نے تو اس کو الحمد کہا ہے۔ جب اس لفظ پر الف لام یعنی ال آ جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہر قسم کی حمدیت اپنی انتہائی درجے میں صرف خدا کے لیے ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے قیاس و خیال و گمان و وہم سے ماوراء ہے، اس لیے اس کی ذات کا محض ذہنی تصور حمد کے جذبات بیدار نہیں کر سکتا، کیونکہ حمد کی شرط اولی یہ ہے کہ وہ شے محسوس ہو۔ لہذا جس طرح کسی تصویر کی تحسین سے در حقیقت مصور کی حمد مقصود ہوتی ہے، اسی طرح خدا کی حمد اس کی مخلوق کی رعنائیوں اور نفع بخشیوں کو سامنے لانے ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس نے خود کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 17/44۔ کائنات کی ہر شے اپنے خالق کی حمد کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس میں لفظ تسبیح بھی آیا ہے، اس کا مفہوم اپنے مقام پر آئے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا کی حمد اس کی پیدا کردہ کائنات پر غور و فکر ہی سے ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مومنین کی ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ حامدون ہوتے ہیں، 9/112۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب حمد خداوندی مظاہر فطرت پر غور و تدبر کی روح سے ہی ممکن ہے